الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق المعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، انسان کی کوشش یہ ہے کہ اسے اللہ کی نزدیکی حاصل ہو جائے۔ کچھ آیتوں اور حدیثوں کے سہارے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ خدا کے نزدیک کون ہے اور محب خدا کون ہے، اور اللہ کسے دوست رکھتا ہے، اور مقرب خدا کون ہے، اس سے قریب کون ہے۔ یوں تو ہمارے دعوے بہت ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک ہیں، لیکن اس کا ثبوت پیش کرنا ذرا مشکل کام، ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہے، اس لیے کہ اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے۔ خالی زبانی دعوے اور لخلخے کافی نہیں ہیں۔ اب تک جو میں نے آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کی، اس میں میں نے کوشش کی کہ یہ بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک اس کا مقرب بندہ کون ہے، جس میں پہلی بات میں نے بتائی تھی کہ السابقون السابقون اولئک المقربون، جو ایمان میں سبقت لائے، پہلے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، شروع میں جب کوئی پیغمبر کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس پر باقی بھی رہے وہ، تو اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ سے قریب ہیں۔ خالی ایمان کا لانا کافی نہیں تھا، سبقت ضروری تھی، پہلے شروع میں کون لایا ایمان، اور اس کے بعد اس پر قائم بھی رہے کہ نہیں رہے یہ بھی دیکھنا لازمی ہے۔ قرآن کے کہنے کے مطابق وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ دوسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ نافلہ ادا کرنے والے وہ اللہ سے قریب ہیں، جو حدیث کی روشنی میں تھا۔ تیسری بات میں نے بتائی تھی کہ سچا اخلاص اور نیک یقین رکھنے والے لوگ، خلوص ہو، سچا ہو خلوص، اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، خلوص سے کام کرنے والے جو ہیں وہ اللہ سے نزدیک ہیں، اور یقین رکھنے والے جو ہیں، نیک یقین رکھنے والے، وہ اللہ سے نزدیک ہیں۔ جو اب تک میں نے کئی تقریروں میں پیش کیا ہے اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ چوتھی بات میں نے بتائی تھی کہ جس کا اخلاق وسیع ہو، جو وسیع اخلاق کا مالک ہو، وہ بھی اللہ کا نزدیکی بندہ ہے اور اس سے قریب بندہ ہے۔ لہذا ہمیں اپنے اخلاق کو بڑا وسیع رکھنا پڑے گا، بنانا پڑے گا۔ اگر خدا سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں اور اس کے مقرب بندے بننا چاہتے ہیں تو اخلاق کو وسیع کرنا پڑے گا۔ پانچویں بات بتائی تھی میں نے کہ تواضع کرنے والے، اکڑنے والے نہیں، جھک کے ملتے ہیں، جو لوگوں سے اکڑنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ خدا کے قریبی بندے ہیں اور اللہ ان کو دوست رکھتا ہے۔ لوگوں سے جھک کے ملنا ایک اچھی صفت ہے جو ہمارے پیغمبر نے اور ائمہ نے اور بزرگان دین اور علماء نے ہم کو سکھایا ہے کہ جس سے ملو اس سے جھک کے ملو، اکڑ کے مت ملنا۔ نمبر 6 جو میں نے بات آپ کو بتائی تھی، جس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، وہ کچھ اس طرح تھی کہ جو حالت غیظ و غضب میں، غصے کے عالم میں اپنے زیر دستوں پر، جو کمزور ہیں، اس کے نیچے ہیں، اس کے اوپر ستم نہ کرے، ظلم نہ کرے، زبردست پر تو کر ہی نہیں سکتا وہ۔ شیر کو اگر سوا شیر مل جائے تو کیا کرے گا؟
کچھ نہیں کر سکتا وہ، چاہے غصے میں کتنے ہی پیچ و تاب کھا لے، ٹلملا کے رہ جائے، اپنے سے اونچے پر کچھ نہیں کر سکتا ستم وہ۔ ستم کرے گا، ظلم کرے گا تو اپنے سے نیچے والوں کو کرے گا، زیر دستوں کو کرے گا۔ تو ایسا شخص جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے اور اپنے زیر دستوں پر ظلم نہ کرے غصے کے عالم میں بھی، وہ بھی اللہ کا نزدیکی بندہ ہے، مقرب بندہ ہے، محب خدا ہے۔ جو دو انسانوں کے درمیان ہو اور ایک جو کے دانے برابر بھی ایک دوسرے سے نزدیک نہ ہو، برابر سے سلوک کرے، ان کی طرف نہ زیادہ مائل ہو نہ ان کی طرف زیادہ مائل ہو، تو ایسے میں وہ بھی خدا کا مقرب بندہ مانا جائے گا، جس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ یہ کام ہم مولویوں کے لیے مشکل ہے ذرا، کہیں کہیں کسی بستی میں سمجھ لیتے ہیں کہ مولانا تو ان کی طرف ہے، ہماری طرف نہیں ہے، وہ سمجھ لیتا ہے ان کی طرف ہے، ہماری طرف نہیں ہے۔ سمجھ لینا اور ہے، ہونا اور ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی زیادہ محبت دکھائے گا تو اس کی محبت کا جواب محبت سے دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی محبت نہیں دکھائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی محبت کا جواب دکھائے گا نہیں، آتا ہی نہیں تو کہاں سے ہوگا۔ لیکن پھر بھی اس میں بیلنسڈ لائف، معتدل زندگی رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری طرف زیادہ ان کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے، وہ نہ سمجھیں کہ ان کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے۔ اس میں اختلاف ہوتا ہے، اس لیے کہ بستیوں میں کہیں کہیں کئی پارٹیاں ہوتی ہیں، کہیں کہیں کئی تو نہیں مگر دو ہوتی ہیں، اور دو تو ہوتی ہی ہیں، تو اس میں یہ توازن برقرار رکھنا مشکل کام ہے، ناممکن نہیں ہے۔ جو بیلنس کو برابر رکھے گا وہ اللہ سے قریب ہوگا۔ اچھا، اسی میں ایک اور بات بتائی تھی میں نے اسی کے اندر، کہ جو اپنا نفع اور اپنا نقصان دونوں موقعوں پر حق بات کہے، نفع ہو تب بھی حق بات کہے، اور نقصان اگر اپنا ہونے والا ہو جب بھی حق بات کہے، یہ بھی مشکل مرحلہ ہے۔ نفع ہوتا ہے تو حق بولنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن اگر کہیں نقصان ہو رہا ہے تو وہاں حق بولنا ذرا مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ ایسے موقع پر بھی جب اپنا نفع یا اپنا نقصان ہونے والا ہے، انسان حق بات کرے اور حق کو اپنائے تو ایسا بندہ بھی اللہ سے قریب ہوگا۔ ساتویں بات بتائی تھی میں نے کہ جو صبر کرے گا وہ خدا تک پہنچے گا، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لہذا جو صبر کے مواقع ہیں اس موقع پر اگر کوئی صبر کرتا ہے تو خدا سے قریب ہوگا وہ۔ آٹھویں بات میں نے بتائی تھی کہ شب کی سواری کے ذریعے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے سواری کیا ہے؟ رات، اندھیری راتوں میں اٹھ کے جو اللہ کو یاد کرے گا، اس سے لو لگائے گا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے اللہ سے نزدیک ہونے کا اور اللہ سے قریب ہونے کا۔ اس سے قریب ہونے کے لیے مال و دولت، جاہ و حشم، لشکر، گروہ، جماعت، ووٹ، زیادہ سے زیادہ فالوورز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے اور خدا کے درمیان تقرب پیدا کرنے کے لیے راتوں کو اٹھ کے گڑ گڑانا اور اس کے سامنے گریہ کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی خدا سے نزدیک ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ خدا کے نزدیک بندے کی منزلت اتنی ہی ہے جتنی بندے کے نزدیک خدا کی منزلت ہے۔ یہ نویں بات بتائی تھی۔ ہماری منزلت اس کے نزدیک کیا ہے، وہ ہمیں کیسا سمجھتا ہے، کیا کرتا ہے، اس میں اپنا جائزہ لینا پڑے گا کہ خدا ہمارے نزدیک کیا ہے، اس کی منزلت ہمارے نزدیک کیا ہے۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو نہ غریبی میں بھلائے، نہ امیری میں بھلائے، نہ دشواری میں بھلائے، نہ آسائشوں میں بھلائے، نہ صحت میں بھلائے، نہ مرض میں بھلائے۔ امام نے کہ یہ سوال کیا تھا تو اس نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں غریبی میں رکھے، اس میں اللہ بہت یاد آتا ہے، بیماری میں رکھے اللہ اس میں بہت یاد آتا ہے۔ امام نے فرمایا نہیں، وہ جس حالت میں رکھے اس میں ہم کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ غریبی میں رکھے تب بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، امیری میں رکھے تب بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ بیماری اگر اس نے دی ہے اس کی مرضی یہی ہے
تو اس میں بھی ہم اس کو یاد رکھیں. شفا دیا ہے، صحت دی ہے، تو اس میں بھی ہم اس کو یاد رکھیں. جوانی ہے اس میں بھی یاد رکھیں. بڑھاپا آ گیا، جس حالت میں وہ اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے اس میں ہم اس کو یاد رکھیں. اور جو اس نے تقسیم کیا، جو دیا ہے، اس سے بھی ہم راضی رہیں. اکثر ہوتا ہے نا کہ انسان لڑکا مانگتا ہے، نہیں ملتا، لڑکی ملتی ہے. تو لڑکا مانگتا ہے ہم، ہماری چاہت ہے، ہماری خواہش ہے، ہماری طلب ہے. اس کے بدلے اگر اس نے دے دیا لڑکی تو یہ اس کی دین ہے، یہ اس نے دیا ہے، بلا مانگے دیا ہے. تو اللہ کی دین پر ہمیں راضی رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ اسلام میں ایک بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے کہ ہم کو خدا کی دین پر راضی رہنا چاہیے. تو ابھی دیکھنا ہے، اگر کسی کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ خدا کے نزدیک بندے کی منزلت کیا ہے، تو دیکھیں خدا کے نزدیک ایک بندے کی منزلت اتنی ہی ہے جتنی بندے کے نزدیک خدا کی ہے. ہم خدا کو کتنا چاہتے ہیں، کتنا مانتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں، کتنا فالو کرتے ہیں، کتنی اطاعت کرتے ہیں، یہ ٹیسٹ کر لیں. جتنی ہم کرتے ہیں ہمارا خدا ہے اس سے کم ہم سے محبت نہیں کرے گا. بکا کرنے والے، گریہ کرنے والے خوف خدا سے، اللہ کے خوف سے رونے والے جو ہیں، گڑگڑانے والے جو ہیں، وہ بھی اعلیٰ علین میں، اس کے تقرب میں مقرب بندے ہیں اللہ کے. ہم دعا کرتے ہیں نا، مردے کے لیے دعا کرتے ہیں جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں. پڑھنے والے اس کو اپنے یہاں اعلیٰ علین میں جگہ دیں. جو آخری دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اجعلہ عندک فی اعلیٰ علین، پڑھنے والے اس کو اعلیٰ علین میں، جو سب سے قریبی جگہ ہے تیرے یہاں، اس میں سب سے بزرگوں کی اور اعلیٰ لوگوں کی جگہ ہے، اس جگہ کو عنایت فرما. تو یہ جگہ کس کو ملے گی اللہ کے نزدیک؟ جو بکا کرنے والے ہیں خوف خدا سے، اللہ کے خوف سے، جو گریہ کرتے ہیں. 11ویں بات یہ ہے کہ محسنین یعنی نیکی کرنے والے اللہ کے دوست ہیں. 12ویں بات یہ ہے کہ وفائے عہد کرنے والے، جو عہد کو پورا کرتے ہیں، وہ صاحبان تقویٰ ہیں، وہ خدا سے، وہ خدا کے مقرب بندے ہیں. جو عہد کیا ہے کسی سے کیا ہو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. عہد و پیمان اگر کسی سے کیا ہے یا اللہ سے کیا ہے، کسی سے بھی کیا ہے، تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اسلام کا پورا ایک چیپٹر ہے یہ، چاہے عہد و پیمان مسلمان سے ہو چاہے غیر مسلم سے ہو. جو عہد و پیمان کر لیا، جو ایگریمنٹ کر لیا، جو معاہدہ کر لیا، اس کی پابندی ضروری ہے. معاہدہ کرتے وقت ہی آدمی دیکھ لے کہ ہم غلط تو نہیں کر رہے ہیں، معاہدہ ہم صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. جب غلط نہیں کر رہے، صحیح کر رہے ہیں، اور ہم نے اس کا معاہدہ کر لیا تو اس کو وفا کرنا بہت ضروری ہے. ایسا کرنے والا خدا کے نزدیک اس کا مقرب بندہ ہے. توبہ کرنے والے اور پاکیزہ افراد کو، 13ویں چیز، توبہ کرنے والے اور پاکیزہ افراد کو خدا دوست رکھتا ہے. 14ویں چیز، توکل کرنے والے کو خدا اس سے محبت کرتا ہے، اس کو دوست رکھتا ہے. 15ویں بات، عدل و انصاف کرنے والے کو خدا پسند کرتا ہے. اگر یہ چیزیں آپ کے اذہان عالیہ میں رہ جائیں تو اپنے عمل کو ہم اور آپ اس کو دیکھیں، اور اگر بھول جائے خدا نخواستہ، تو یہ یوٹیوب پر ہے، کبھی نکال کے اس کو دیکھ اور سن لیجئے گا تو کیا باتیں تھیں جو لسٹ میں مولانا نے بتائی تھیں. یہ خلاصہ ان تقریروں کا جو گزر چکی ہیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ عدل انصاف کرنے والے اس کو بھی خدا دوست رکھتا ہے. خدا کی راہ میں بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح قتال کرنے والے بھی اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں. یہ پچھلے جمعے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا. باحیا اور پاک دامن لوگ، 17ویں بات یہ ہے کہ باحیا جو ہیں اللہ انہیں بھی دوست رکھتا ہے، جن کے پاس حیا ہے، غیرت ہے، بے حیائی نہیں ہے، شرم ہے. پاک دامنی جن کے پاس ہے اللہ انہیں بھی دوست رکھتا ہے. جو بردبار لوگ ہیں اللہ انہیں بھی دوست رکھتا ہے. 18ویں بات یہ ہے کہ خدا قلب حزین کو، جو غمگین دل ہے، اور عبد شکور کو، شکر کرنے والا بندہ جو ہے، اس کو بھی دوست رکھتا ہے. دلوں کو نرم کریں، غمزدہ بنائیں. غمزدہ کا مطلب ہے کہ ہر وقت مغموم نہ رہنا، یہ مطلب نہیں ہے کسی کے غم کو دیکھ کے غمگین ہو جانا، غم کی باتوں کو سن کے غمگین ہو جانا. اس طرح کی صفتیں پیدا کی جائے اگر، تو خدا قلب حزین کو دوست رکھتا ہے، اور عبد شکور کو، یعنی جو شکر کرنے والے بندے ہیں، خدا ان کو بھی دوست رکھتا ہے. مزاح کرنے والے، جو پچھلے جمعے سے پہلے بتایا تھا میں نے، مذاق میں ہم حد سے گزر جاتے ہیں، مزاح میں حد سے گزر جاتے ہیں، اور اس میں
مزاح میں گندی باتیں ملا دیتے ہیں، گندی باتیں نہ ملائیں۔ تہذیب کے دائرے میں اگر آپ مزاح فرماتے ہیں، کسی سے مذاق کرتے ہیں، اس کا دل خوش ہوتا ہے اس مذاق سے، تو ایسی بات زبان پر نہ لانا چاہیے کہ اس میں گندگی آ جائے۔ تو ایسے شخص کو بھی خدا دوست رکھتا ہے۔ یکتا پرست اور صبر سے آراستہ، 20ویں بات ہے، یکتا پرست جو ایک خدا کو مانتا ہے اور صبر سے آراستہ ہے، نماز پر فخر کرنے والا ہے، اس کو خدا دوست رکھتا ہے۔ اور 21ویں بات، اللہ کا سب سے محبوب بندہ وہ بندہ ہے جو بندوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے، جو بندوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے، وہ اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اپنا نفع تو ہر آدمی چاہتا ہے، اپنا فائدہ تو ہر آدمی چاہتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ہم دوسروں کے کتنا کام آئے، کتنا نفع ہم نے پہنچایا۔ نفع کا مطلب پیسہ ہی نہیں ہوتا ہے، منفعت کا مطلب پیسہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ جو آپ کے پاس ہے اچھی چیز جو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، کہ جو فائدے کی چیز ہو، وہ اس کو دوسروں کو دینا اور اس کو نفع پہنچانا۔ کبھی کبھی آپ کے 2 جملے سے نفع پہنچ سکتا ہے، کبھی کبھی آپ کے بہترین مشورے سے نفع پہنچ سکتا ہے، کبھی کبھی اندھے کی لاٹھی پکڑ کے راستہ پار کروا دینے سے نفع پہنچ سکتا ہے، کبھی کبھی صحیح پتہ بتا دینے سے بھی نفع پہنچ سکتا ہے۔ نفع پہنچانے کی جتنی قسمیں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں سے اگر آپ نفع پہنچانے والے ہیں تو اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ خدا کا حق خدا ادا کرنے میں سب سے زیادہ کوشش کرنے والا، کہ اللہ کا حق کیا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے، وہ بھی خدا کا محبوب بندہ ہے۔ جو خوبی اور نیک کام کو محبوب رکھتے ہیں، وہ بھی جو اچھائی اور نیک کاموں کو محبوب رکھتے ہیں، وہ بھی خدا کو کے نیک بندے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اسے دوست رکھے تو قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ میرے پیغمبر کہہ دیجئے کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ مجھے دوست رکھے تو آپ کی پیروی کرے۔ وہ پیروی کرنے والا، رسول کی پیروی کرنے والا بھی خدا کا محبوب بندہ ہے۔ محبوب ہونے کے بعد فائدہ کیا بنے گا؟ اللہ کے اگر محبوب بندے ہو گئے تو کیا فائدہ بنے گا؟ ارشاد ہوتا ہے کہ اذا احب اللہ عبدا، اللہ جب کسی بندے کو سے محبت کرتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ کسی بندے کو سے محبت کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، تو الہمہ حسن العبادہ، تو اس کے دل میں حسن عبادت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ الہمہ حسن العبادہ، تو اللہ اس کے دل میں الہام کر دے گا، اس کے دل میں بسا دے گا، یہ بات اس کے دل میں ڈال دے گا کہ دیکھو عبادت میں مزہ ہے، پھر اس کے عبادتوں میں مزہ آنے لگے گا۔ حسن عبادت، اس کے دل میں عبادت کا حسن، عبادت ایک حسین چیز ہے، اس میں ڈال دے گا اور وہ عبادت میں مشغول ہو جائے گا۔ یہ ہے اس سے محبت و تقرب کا فائدہ۔ جب ایسا محسوس کرنے لگے ہیں آپ تو سمجھیں کہ ہم خدا سے قریب ہونے لگے ہیں۔ دیکھیے عبادت کرنے والے طرح طرح کے ہیں۔ ابھی عبادتوں کا مہینہ آ رہا ہے، ہم سب خوب عبادت کریں گے، اور یہ مہینہ شعبان کا مہینہ بھی، رجب کا مہینہ، یہ بھی عبادتوں کا مہینہ ہے، لیکن رمضان میں مخصوص فکر ہوتی ہے عبادتوں کی۔ بہار کا زمانہ آنے والا ہے اور اللہ ہم سبوں کو حسن عبادت ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ ہم سمجھیں کہ عبادت حسین چیز ہے، اس میں ایک حسن ہے۔ وہ موقع اللہ سب کو نصیب کرے، لیکن توبہ استغفار کا زمانہ آ رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ مغفرت طلب کرنے کا موقع ہے۔ عبادتیں تو ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی، ہم میں سے اماموں عبادت کرنے والوں کی 2-3 قسمیں ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ قوم عبد اللہ خوفاً، کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت خوف کی بنا پر کرتے ہیں، ڈر لگتا ہے قبر سے، سوال منکر و نکیر سے، جہنم سے، عذاب سے، محشر سے، ڈر کے مارے ہم عبادت کر لیتے ہیں کہ کر لیں اس سے ہم چھٹکارا پا جائیں گے۔ انسان ہیں، ہم میں ایسی قسمیں ہیں، اگر نہیں قسمیں ہوتی تو امام بیان نہ فرماتے۔ کچھ لوگ خوف سے عبادت کرتے ہیں۔ فَتِلْكَ عبادت العبید، ایسی عبادت تو ہے مگر یہ غلاموں والی عبادت ہے، جیسے اپنے آقا کے خوف سے غلام عبادت کرتے ہیں۔ قوم عبد اللہ طلبا لثواب، کچھ وہ لوگ ہیں جو ثواب کی غرض سے عبادت کرتے ہیں۔ فَتِلْكَ عبادت العاجر، ثواب کے لالچ میں کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں، ثواب ملے گا، کریں گے ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا۔ کبھی کوئی پوچھ بھی لیتے ہیں
بولتا ہے اس میں کتنا ثواب ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے کہ اس میں زیادہ ثواب ہے، تو حساب لگاتے ہیں، جیسے مال کے بیچنے میں حساب لگاتے ہیں، سودا خریدنے میں جیسے حساب لگاتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں وہ بولتا ہے یہ کام کرنا اس میں زیادہ ثواب ہے کہ یہ کام کرنا اس میں ثواب ہے۔ تو کچھ لوگ ثواب کی لالچ میں، طلب میں عبادت کرتے ہیں۔ فتل کا عبادت العاجر، یہ مزدوروں والی عبادت ہے کہ کہاں مزدوری زیادہ ملے گی۔ تو اب کچھ لوگ وہ ہیں جو طلب الثواب زیادہ کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں، عبادت تو ہے ہی ہے لیکن یہ عاجر کی عبادت ہے، جو مزدور ہے اس کی عبادت ہے۔ وہ قوم عبد اللہ حبا لہ، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اس کے حب میں، محبت میں عبادت کرتے ہیں۔ یہ تیسری قسم ہے اور سب سے اعلیٰ کوالٹی ہے۔ کچھ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں عبادت کرتے ہیں، اس سے محبت ہے تو وہ عبادت کرتے ہیں۔ فتل کا عبادت الاحرار، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، یہ جنت کے لالچ میں نہیں ہے، ثواب کے لالچ میں نہیں، جہنم کے خوف سے نہیں، بلکہ اس سے محبت ہے، اس لیے وہ عبادت کرتے ہیں۔ وہیا افضل العبادہ، یہ عبادت جو ہے یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ تو اب یہ تین قسمیں آپ کے سامنے ہیں، اب خود سوچنا ہے کہ ہم کو کون سی عبادت کرنی ہے، خوف سے کرنی ہے کہ ثواب کے لالچ میں کرنی ہے، یا اس لیے عبادت کرنی ہے کہ خدا لائق عبادت ہے۔ اس کا فیصلہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے کر ہی دیا ہے۔ جب یہ آخری والی کوالٹی کو دیکھنا ہو تو اس میں سب سے اوپر پیغمبر کھڑے نظر آئیں گے اور آل پیغمبر، سب سے اوپر پیغمبر و آل پیغمبر کھڑے نظر آئیں گے، جس کو مولا نے اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے کہ نہ میں نے جہنم کے خوف سے تیری عبادت کی، نہ میں نے جنت کے لالچ میں تیری عبادت کی، میں نے تجھے لائق عبادت پایا تو میں نے تیری عبادت کی، یعنی تو خدا ہی ہے ایسا کہ جس کی عبادت کی جائے۔ عزیزان گرامی، یہ جذبہ کب پیدا ہوگا؟ جب اللہ دل میں حسن عبادت القاء کر دے، عبادتوں کا حسن ہمارے دلوں میں آ جائے تب۔ اگر وہ ایک رکعت بھی مانگتا ہے تو ایک بھی بہت کچھ دے سکتا ہے، جیسے نماز شب میں آخر میں وتر کی ایک رکعت، درود پڑھے محمد والے محمد، وہاں دو نہیں ہے، وہاں دو نہیں ہے، آقا نے جتنا کہا ہے اتنا کرنا، آقا نے جتنا کہا ہے اتنا کرنا۔ خدا ہم سب کو توفیق نصیب کرے کہ جو نماز کا موقع اور عبادتوں کا موقع، اس کا موقع آ رہا ہے، ہم اس سے مکمل فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ اسی مناسبت سے آئندہ کی تقریریں ہوں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔